السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ نے اپنی کاپی پہ اس میں ضمیر کی تعریف لکھی تھی کہ اس میں ضمیر کسے کہتے ہیں۔ وہ الفاظ جو کسی اسم کی جگہ استعمال ہوتے ہیں اسے اس میں ضمیر کہتے ہیں۔ اب اسم میں کیا کیا چیزیں رہتی ہیں؟ کوئی شخص ہو سکتا ہے، کوئی چیز یا جگہ کا نام بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا نام لینے کے بجائے اگر اس کی جگہ پر ہم کچھ الفاظ ایسے ہیں جو یوز کرتے ہیں، جیسے کہ یہ، وہ، میں، ہم، تم، اس، اسے، انہیں وغیرہ، تو یہ سب اس میں ضمیر کہلائیں گے۔ اس کے بعد آپ کو اپنی کاپی پر یہ سوال لکھنا ہے، مناسب اس میں ضمیر کا استعمال کرتے ہوئے جملے دوبارہ لکھیں۔ فرحان لائق بچہ ہے، فرحان صبح سویرے اٹھتا ہے۔ اس کو ہم کس طرح سے چینج کریں گے؟ جب ہم کسی شخص یا چیز کا ذکر کرتے ہیں تو بار بار اس کا نام ریپیٹ نہیں کرتے، بار بار اس کا نام نہیں دہراتے، صرف ایک دفعہ نام لینا ہی کافی ہوتا ہے۔ تو فرحان لائق بچہ ہے، فرحان صبح سویرے اٹھتا ہے، اس کو ہم اس طرح سے چینج کریں گے، تبدیل کریں گے۔ فرحان لائق بچہ ہے، وہ صبح سویرے اٹھتا ہے۔ حامد نے بستہ خریدا، حامد کا بستہ خوبصورت ہے، حامد نے بستہ خریدا، اس کا بستہ خوبصورت ہے۔ یہاں پر ہم حامد کے بجائے اس کا لکھ دیں گے، ٹھیک ہے۔ آمنہ اچھی بچی ہے، آمنہ ہمیشہ سچ بولتی ہے، آمنہ اچھی بچی ہے، وہ ہمیشہ سچ بولتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ضمیر کی تعریف اور اس کا استعمال بھی میں نے آپ کو یہاں پر دکھا دیا ہے۔ اب آگے آپ کے پاس ایک نیا ٹاپک، اور اس ٹاپک کا نام ہے اس میں صفت اور موصوف، ٹھیک ہے۔ تو صفت اور موصوف کیا ہوتا ہے؟ آپ اس کے لیے ٹائٹل پیج بھی بنا لیے گا صفت اور موصوف کا، اور پھر اس کے بعد یہ لکھیں کہ اس میں صفت اور موصوف کی تعریف بیان کریں۔ صفت کسے کہتے ہیں؟ وہ لفظ جو کسی اسم کی اچھائی، برائی، خصوصیت یا تعداد کو ظاہر کرے، صفت کہلاتی ہے۔ اور موصوف کیا ہوتا ہے؟ ایسا اسم جس کی صفت بیان کی جا رہی ہو وہ موصوف کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کوئی شخص، کوئی چیز، کوئی جگہ بھی ہو سکتی ہے، کوئی شہر، گاؤں، چرند پرند، کوئی انسان، استاد، شاگرد، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو جو بھی چیز ہے جس کی اچھائی، برائی، تعداد وغیرہ کو بیان کیا جا رہا ہے تو وہ موصوف ہے، ٹھیک ہے، اسے ہم موصوف کہیں گے۔ اس بات کو ہم کچھ مثالوں سے سمجھ لیتے ہیں۔ یہ باغ بہت خوبصورت ہے، تو کس کی تعریف بیان کی جا رہی ہے؟ کس کی خصوصیت بیان کی گئی ہے یہاں پر؟ باغ کی، تو باغ موصوف ہے اور اس کی خوبصورتی اس کی صفت ہے۔ ابراہیم ذہین بچہ ہے، تو ابراہیم موصوف ہے، کیونکہ ابراہیم کی ذہانت کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو یہ ذہانت اس کی صفت ہے۔ آم کھٹے ہیں، تو آم موصوف ہوا اور صفت ہے اس کی کھٹا ہونا۔ آم میٹھے ہیں، آم میٹھے بھی ہو سکتے ہیں، تو میٹھا ہونا اس کی صفت ہے۔ انگور کھٹے ہیں یا انگور میٹھے ہیں، تو آم، انگور، انار، یہ سب موصوف کہلائیں گے اور صفت اس کا کھٹا یا میٹھا ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ امی نے گرم گرم روٹیاں بنائیں، روٹیاں کیسی ہیں؟ گرم گرم، تو یہ روٹیوں کی کیا خاص بات ہے کہ وہ گرم گرم ہیں، تو یہ اس کی صفت ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور جس چیز کی صفت بیان کی جا رہی ہوتی ہے، مطلب روٹیوں کی صفت بیان کی